پھر یہ اللہ نے ان کو الہام فرمایا کہ ہم تیرے جیسا شخص اب کوئی پیدا نہیں کریں گے سوائے مہدی کے۔ اب مہدی علیہ السلام کے آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 1000 سالہ ہوتا ہے، 1000 سالہ مجدد، نہیں 1000 سال بعد اسلام دین کو تازہ کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ 350 سال ہو گئے، آگے کیا باقی رہا ہے 1000 میں؟ جتنے آگے باقی رہ گئے اتنے ہی دن قیامت کے آنے میں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے بہت سے بکواسی لوگ، مکار لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہو گئے، بکواس کرتے ہیں۔ وہ پیدا ہوں گے مدینے میں، جوان ہوں گے مدینے میں، پھر ان کو حکم ہوگا یہ کام کریں گے، کفار مشرکین کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، یمنی 2 چادریں اوڑھی ہوئی، ایک کی لنگی ایک کا احرام کی صورت میں۔ وہ کہیں گے بھائی سیڑھی لگاؤ میں نیچے آؤں، کہیں گے جب آپ آسمان سے آئے تو یہاں کبھی آ جاؤ کہ اس وقت میرے میں ملکیت تھی، یعنی فرشتہ پن تھا میں، اب میرے میں فرشتہ پن نہیں ہے، اب میں آدمی ہوں، انسان بن کر رہا ہوں۔ تو سیڑھی لگائیں اتریں گے، پھر کانا دجال آئے گا، اس کو قتل یہی کریں گے۔ کانا دجال کیسا ہے؟ ایک آنکھ کا کانا ہے، اس کی آنکھ سے راج پیپ بہتی ہے، اس کے پاس 7 آدمی جو ہوں گے اس کے پاس حلوہ ہے، وہ حلوے میں اپنی رات پیپ لگا کے جسے کھلا دے گا وہ اس کا ہی ہو لگا، جو اسے دیکھے گا وہی اس کا ہو لے گا۔ 24 گھنٹے میں وہ پوری دنیا کا راؤنڈ لے لے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور پھر یاجوج ماجوج نکلنے شروع ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جس سکندر اعظم نے دیوار بنائی تھی اسے روز وہ کھرچتے ہیں، چاٹتے ہیں، کرتے ہیں، اپنی انگلی کو انگوٹھے کو بنا اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ اب اس بات کو 1500 سال ہو گئے، فرمایا ضرور اتنا بڑا ہوگا وہ۔ جب وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس میں آدمی نکلنے شروع ہوں گے تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ جتنے تم آدمی ہو تمہاری سے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ آدمیوں کو ماریں گے، کھائیں گے، اتنے یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ دریائے نیل کا پانی سب پی جائیں گے، آخر میں گاڑا کیچڑ رہ جائے گا تو کہیں گے یہی پانی ہے، اسے ہی کھا لیں گے۔ یہ تو ہے قیامت تک کی باتیں، ابھی یہ ہے، لیکن وہ اس سے پہلے شیطان جو ہے وہ برباد کر رہا ہے آدمیوں کے عقائد کو۔ اپنے عقائد کو خدا پر رکھو، اپنے عقائد کو قرآن حدیث پر رکھو، جو اللہ نے فرمایا وہ کام کرو، جو نہیں فرمایا نہ کرو، جسے روکا رک جاؤ، جس کو نہ روکا ہو وہ کام کرو، بس یہ ہے ہماری ان کی اسی پر ہم نجات ہوگی۔ یہ دلوں سے نکال دو تم کہ اب امن کا زمانہ آئے گا، ہرگز نہیں، سکون کا زمانہ آئے گا، ہرگز نہیں، امام مہدی تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب دن بدن قیامت جتنے قریب ہوگی اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ پھر جب امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا تو سورج بجائے ادھر کے نکلنے سے ادھر کو نکلے گا 2 دن کے بعد،
لوگ کہیں کیا بات بھائی یا سورج کیوں نکلتا؟ تو جو اس وقت کے کوئی عالم بزرگ ہوں گے وہ کہیں گے قیامت آ گئی ہے، اب قیامت گیا، دنیا ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے، وہی ہے جب سورج بجائے ادھر سے نکلنے سے اب ادھر سے نکلا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہمیں اس سے پہلے اور ایک اور بات بھی سنو، یہ مت سمجھنا کہ جو اس وقت زمانے کے اندر آدمی ہوں گے وہ یہ مناظر قیامت کے دیکھیں گے۔ ہر انسان کو، عورت مرد کو دم نکلنے سے پہلے پورے منظر دکھائے جائیں گے قیامت کے، زمین کی ٹوٹ اور پھوٹ سب کچھ دکھایا جائے گا ہر ایک کو۔ آج اگر تم جس چیز کے عادی ہوگے اس ٹوٹ پھوٹ کے وقت میں وہی کام دے گا تمہیں۔ مثلا تم درود کے زیادہ عادی ہو، کلمے کے ہو، استغفار کے ہو، تو جب وہ ٹوٹ پھوٹ تم دیکھو گے آسمان کا اور زمین روح کے گالوں کی طرح اڑتی بھی ہوگی، پتہ نہیں چلے کہاں، اس وقت جب تم درود پڑھتے ہوگے تمہاری حفاظت کی جائے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا۔ آج اس کی عادت ڈالو۔ آدمی کو جب کسی کی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو خواب میں بھی وہی دیکھا کرتا ہے۔ وہ مثال مشہور ہے بلی کے خواب میں چیچڑے، وہی دیکھتا ہے۔ تو تم آج اس کا نام جب کوئی اتنا رٹو کہ تم جب کوئی پریشانی آئے دنیا میں بھی، قبر حشر میں بھی، تو فوراً تم کرنا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھو، فوراً فرشتے نرم پڑ جائیں گے، ہر مشکل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو پڑھنا شروع کر دو، لمبا وقت ہے، ٹھنڈک بھی ہو رہی، تم اس وقت کو بھول جاؤ جو تم اس وقت آرام عیش کا گزار رہے ہو۔ رونے کا وقت آ رہا ہے، یہ در و دیوار سب رویا کریں گے۔ جب آدمی مرتا ہے جہاں سے اس کا آسمان سے رزق اترتا ہے وہ جگہ روتی ہے، جس جگہ وہ نماز روزہ عبادت کرتا ہے وہ جگہ روتی ہے۔ دو جگہ روتی ہیں، جہاں سے رزق اترے، جہاں وہ عبادت کرے۔ اور جب یہ عبادت کرنے والا کی جگہ روتی ہے اور آسمان سے رزق اترنے کا جہاں سے اترتا ہے جو جگہ بنی ہے اس کے لیے، وہ اس کی سفارش کریں گے، وہ اس کے لیے خدا سے کرم اور فضل کی دعا کریں گے۔ تو آج اپنے زبان کو کہ بلی کے خواب میں کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو درود اور کلمہ اور استغفار سے جپ لو، رٹ لو، گویا کہ تمہاری طبیعت ثانیہ بن جائے، بغیر اس کے تم نہ کھاؤ نہ پیو۔ بسم اللہ پڑھو، کھاؤ پیو، اپنے کباڑ کے رات کو سوتے بند کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کیا فرماتا ہے؟ مجھے ہر وقت یاد رکھو، سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پیشاب میں ہو پخانے میں، مجھے بھولو نہ۔ پخانے میں بیٹھ کے اللہ کا نام تو نہیں لے سکتے، لیکن اس سے جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لے تو شیطان باہر رہتا ہے۔ اور جب باہر نکلو اس سے فارغ ہو گئے تو غفرانک لک الحمد، خدا نے مجھے گندگیوں سے پاک کیا، بچایا۔ تو اس لیے اب اپنی غفلتوں سے جاگ جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت قریب لگ رہا ہے۔ طرح طرح کی گھنٹیاں بج رہی ہیں،
تم نہیں سنتے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، طرح طرح کی مسکوٹ چل رہی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ہے تو کام سب خدا کی طرف سے، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے بھی اس نے ہمیں ترکیبیں بتا رکھی، ہم ان کو استعمال کریں۔ یہ ہمارے اوزار ہیں، یہ ہماری تلوار ہے، یہ ہماری بندوق ہے، یہ ہمارا ایٹم بم ہے۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے۔ ہدیہ نذرانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید جناب و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے رزق میں، دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دنیا میں بندے ہیں، جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ رحمتک یا ارحم۔